بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام، خطیب ادیب، وادی خطابت کے بیتاج بادشاہ، یادگار اسلاف، ترجمان مسلک اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا ابو محمد عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت آواز و انداز میں ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سارے دوست عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھیراووں، اور اگر میری گفتگو سنیا پن تو میری پردہ نشین، غیرت مند، میری دھیری اور بھیڑی اجدہ عظیم شان اجتماع اور سمابد قصبہ باغو اچھی مدرسہ فاروق جامعہ فاروق اعظم دے زیر انتظام و اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں تو پہلے قاری صاحب کی تلاوت سعد اللہ نے نعتیہ کلام پیش کیتے اور سر انتہائی عزیز مولانا ابو بکر ڈاہر صاحب نے تمہارے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے نال گفتگو کی ہے۔ اجتماع کا عنوان ہے پیغام ختم نبوت۔ انہیں اپنی تقریر چ گال کی ہے کہ قرآن مجید چ بہت سارا آیات جڑا عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کریں دیں۔ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ دے ایک شاگرد ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جڑے تحریک پاکستان دے بانی بزرگیں وچوں ہیں، دارالعلوم دیوبند دے مفتی اعظم ہیں، اور علامہ جسٹس تقی عثمانی جڑے ہی وقت پاکستان شیخ الاسلام ہیں، انہیں دے والد بزرگوار ہیں۔ انہیں ایک کتاب لکھی ہے ادنائے ختم نبوت کامل، وہ دے وچ 100 قرآن دیا آیتاں جنہیں کنو عقیدہ ختم نبوت واضح تھی دے، 210 حدیثاں جنہیں وچ عقیدہ ختم نبوت کی تشریح ہے، اور حضور دے زمانے کنو لاتے اج تک ہر دور دے ائمہ، فقہا، مجتہدین، مجددین دے اقوال اور پوری امت دا اجماعی عقیدہ ختم نبوت دے ہوتے انہیں میں تفصیل نال کال کی۔ میں بھی انہیں آیات بچوں ایک آیت کریمہ دا سہارا کی جن دے وچ عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت واسطے 3 دلیلاں دے اندر موجود ہیں، وہ تہاڈے سامنے مختصراً عرض کرنا چاہتا۔ سب تو پہلی دلیل اللہ قرآن خود بیان فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ او ہستی تے او ذات ہے جے اپنے رسول محمد کو بھیجا ہی واسطے ہے
کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان عالم تے غالب کرتے اور ساری دنیا وہ دین دا چرچا کرتے ہیں۔ گویا حضور تو پہلے جتنے نبی ہیں کئی نبی دے نبوت کو پوری دنیا تے غالب نہیں کیتا گیا۔ ایک ایک زمانے چ کئی نبی ہوندے ہن، ایک ایک علاقے چ کئی نبی ہوندے ہن، ایک ایک وقت چ کئی نبی ہوندے ہن۔ جے ویلے کوئی نبی بنیا ہے تو ہوندی جاتے دوجا نبی امتہا حکم کرے گا، لیکن جے ویلے محبوب دی باری ہے یہ زمانے بھی ختم، علاقے بھی ختم، انہیں نبی دا نبوت دا دائرہ نبوت بھی ختم۔ اور جتنے تک او دی ربوبیت اتنے تک آقا دی نبوت، جتنے تک او رب العالمین اتنے تک حضور رحمت للعالمین۔ کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جڑا اللہ دی ربوبیت تو نکلے، دنیا دا کوئی ذرہ ایسا نہیں جڑا محمد دی ختم نبوت تو نکلے۔ اللہ نے فرمایا محبوب بھیجے ہی واسطے سے کہ تسا دین اسلام کو تمام ادیان تے غالب کر دو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی محنت کرتے دعوت و تبلیغ تک کی تھی، لیکن اسلام مکے چ بھی غالب کہنا چاہا۔ آخر حضور ہجرت کرتے مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے، 10 سال نبی سے مدینہ چ محنت کی تھی، اندر 100 جنگ کفر نال 10 سال حضور نے اپنے صحابہ کو کٹھا کرتے بدر، احد، حنین، تبوک، خندق، یہ بڑے بڑے جنگاں اسلامی تھے، اے حضور نے لڑیں اور اسلامی فتوحات پھیلن شروع تھے، اسلام کا غلبہ شروع تھے۔ جیولے محبوب دنیا تو پردہ فرمائے ہوں ویلے حضور دے وصال دے وقت 9 لاکھ مربع میل تے اسلام پھیل گیا، لیکن انجڑ بھی لیو زہرہ ہوا علی الدین کلے کہ ساری دنیا تے محمد دا دین غالب تھی وے، ایک گال حالی ظاہر کرنی تھی۔ ہی واسطے حضور نے فرمایا کہ میں تن پہلے کانت بنو اسرائیل امتحان یسوسہم الانبیاء، ہنید نبی ہنیدہ سیاسی نظام چلے دہان، او آتے ہنید حکومتہ کرے دہان، او آتے ہنید کم سمجھے دہان، لیکن انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، میں آخری نبی تسا آخری امت، میری مسجد نبی دے مسجدیں وچوں آخری مسجد، ہن میرے بعد نبی کئی کا نام سے۔ صحابہ پوچھا سی نبی پھر نام سے بلا ایک کام کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا ثم الخلفاء، میری جاتے ایک کام کو میرے بعد چچڑے ہم سے خلف سدنن جاتی چوا، میرے جڑے خلیفے او کام چلے سن نبی کئی کا نام سے۔ او خلفاء کون ہو سن؟ قرآن دی اگلی آیت جھنے دی وضاحت کہ محمد الرسول اللہ نبی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اے او لوگ ان کے محمد کریم کے بعد نظام خلافت چلے، اور اے خلافت او ختم نبوت دا تکملہ ہو سے کہ نبوت تا حضور تے ختم تھی گئے، پوری دنیا چ دین جڑا غالب تھی بنائے او انہیں خلفاء دی محنت نال تھی سے کہ اے دین دا کم کرے سن اور دین دنیا چ غالب تھی۔ اندے وچوں خود لفظ محمد الرسول اللہ اے بھی حضور دی ختم نبوت دی علامت ہے۔ کیویں یہ گل سمجھو، حضور تو پہلے جتنے نبی ہیں کئی نبی دے کلمے چ لفظ رسول کہنے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، کہیں کو رسول نہیں آکیا گیا۔ حضور دے کلمے چ محمد رسول اللہ، روجا حضور تو پہلے جتنے نبی ہیں کئی نبی دے کلمے چ جڑا ان نبی دا نام آئے اندے وچ کوئی نہ کوئی حرف نقطے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ کہنی جو اللہ کے سوا الہ کوئی کہنی،
آدم صفی اللہ نقطے رسے دے پن کے آخری نبی نہیں کو بیابی ہم سے، نوح نجی اللہ نقطے رسے دے پن جو بادت کو بیام سے، ابراہیم خلیل اللہ نقطے رسے دے پن جو بادت کو بیام سے، موسیٰ کلیم اللہ نقطے رسے دے پن جو بادت کو بیام سے، داود خلیفت اللہ نقطے رسے دے پن جو بادت کو بیام سے، عیسیٰ روح اللہ نقطے رسے دے پن جو بادت کو بیام سے. لیکن جب حضور دی باری ہے یہ محمد الرسول اللہ اے علامت ختم نبوت دی کہ اللہ تے ربوبیت ختم ہے، محمد تے نبوت ختم. اور محمد تا دین دنیا کیویں باقی رہا سے؟ اگو فرمایا والذین معہو، محبوب تا ویسن پہ لیکن جڑے ہون نبی دے کٹے نے، جب لے نبی ہی نے کچھ چھوڑتے ویسے نے، اے لوگ نبی دے اور دین دی محنت کو چاہتے پوری دنیا چل سکتے، اور وہ محنت تسلسل نال بغیر کئی ایک سیکنڈ دے بکتے دے پوری کائنات ہی وقت تک مسلسل چلی امتی ہے اور وہ دین باقی ہے. اگر درمیان اتنی جب وقفہ آ بنی ہا کہ حضور تک کلمہ ختم تھی ونیے، قرآن ختم تھی ونیے، دین ختم تھی ونیے، دین تک نہ گنن والے ختم تھی ونیے، تو ول نمے نبی دی لوڑ ہو گیا. لیکن جب کوئی وقفہ نہیں آیا تو حضور تے نبوت ختم. ہوں ایک شے سمجھو بڑی سادہ جی آسان تے سمجھ جانا، حضور تے نبوت بھی مکمل ہے، رسالت بھی مکمل ہے، آپ تے آمن والا دین بھی اور گھن آمن والا مکمل ہے، آپ نے جڑی کتاب دیتی ہے وہ کتاب بھی مکمل ہے. جنہیں لوگیں جی حضور تربیت کرتے 23 سال انہیں کو پڑھاتے، انہیں کو سمجھاتے، دین انہیں دے سینے چکل ہے، وہ جماعتی مکمل ہے. تیرا میرا سکول ٹیچر سال پڑھاوے، سال دے بعد امتحان تھی وے، اگر کلاس 50 بالے تو اک تو 45 پاس تھی گئی، 5 تھوڑے نمبر آلے ہاں یا پھر نبی 23 سال پڑھاوے تو جائے لائے کھڑے 5 پاس دن باقی سارے کہتے ہیں. اے اصل انکار ختم نبوت. جیولے کو موقع دے گواہ دے ہوتے کوئی آدمی بحث تے جرا شروع کر دیتے، مثلا عدالت ہے کوئی کیس کے اے بزرگ بیٹھن، مولانا بیٹھن، مولانا ابو بکر صاحب بیٹھن، کوئی لوگ بیٹھن، اے اتھا گواہی دیون واسطے بنے تو جڑا دوجا فریق ہے وہ ہنے تے بحث کے جھوٹ بولیں گے سن، یہ تو فراٹی آدمی، یہ تو دھوکے باز آدمی. اس متعلق تو یہ گال ہوندے علاقے بڑی مشہور ہے، یہ تو یہ غلط کم کیتے، یہ غلط کم کیتے. واقعہ بھاویں سچا ہوئے جب وکیل دے اوتے بحث گواہ تے تھی بنے تے گواہ مجروح تھی بنے، کیس عدالت خارج کر چھڑے دیے جو کیس ختم. صحابہ حضور دی نبوت دے عینی تے موقع دے گواہ ہیں، جے ہنے کو مجروح کر دیو تو حضور دی نبوت اگی تے نہیں چل دی. جب نبوت نہیں چل دی تو بل حضور آخری نبی کیویں پڑھ سن. ختم نبوت واسطے ضروری ہے کہ محمد تے یارے تے اعتماد کرتے، ہنے تے اتے جرا کوئی نہ کرے، بغیر جرا تے ہنے تے ایمان گھنو. جی میں رب ہنے کو عظمت دیتی ہے، اللہ ہنے کو رضا تے پروانے دیتے ہیں، اللہ ہنے کو ہدایت تے پروانے دیتے ہیں، اللہ ہنے کو اپنے قرب دا پروانے دیتے، ان کو قبول کرو. اے حضور دی ختم نبوت دی علامت ہے. ہنے ایک بات تو سمجھ نعرے بات وہ صحیح تھی گیا، تھی گیا، قبول تھی گیا، قبول تھی گیا. لیکن بعد میں اپنے گالی تھوڑی جب جتنا ٹائم دیتے نہیں 15-20 منٹ میں ہوں دے وچ اپنی گال پوری کرنا چاہتا. حضور تو دین امت وچ پہنچن دے دو رستے ہیں، دو ذریعے. دین نبی کو جویں اللہ کنو حضور تے جڑی وحی آئی ہے رستے وچ ایک واسطہ ہے، ان کو ادو جبریل. کیا کہوں؟ اگر کوئی بدبخت اینچ آکے جبریل بھول گیا، کوئی اینچ آکے جبریل کو پتہ کر نہیں لگیا جو وہی کہتے گھننا مڑی تے کہتے گھننا ہے. اگر جبریل جو تے جرا تھی ونی وہ غلط ثابت تھی ونی تو وہی نبی کے لیے پہنچ سکتی ہے. سارے بولو. تب یا تا بنیادی طور پہ بدبخت جبریل تے جرا کرے سے تاکہ نبی تک وہی نہ پہنچے.
جے جبریل کو مانی کی دیس تے نبی تک وہی پہنچ گئی تو ہن نبی کنو امت تک پہنچن واسطے جڑا ادھے واسطہ ہے وہ دو جماعتیں ہیں. کتنا؟ سارے غور نال میری طرف دیکھو. دو جماعت، ایک جماعت ہے صحابہ اور ایک جماعت ہے اہل بیت. سارے آپ کو جڑے دوہی کو منے دو سبحان اللہ کو، جڑے ایک کو منے دو بالکل. ہن توجہ کرو، میں صحابہ تے اہل بیت تو کیوں آکھدا بیٹھا؟ ہی واسطے کہ میری زندگی ہوئے، مولانا دی زندگی ہوئے، کئی عالم دی، مفتی دی، پیر دی، ولی دی، چودھری دی، ایم این اے دی، ایم پی اے دی، کئی آدمی دی زندگی ہوئے جڑی لوگے کنے پوچھ دیئے ان دے ذریعے دو ہوں گے. ایک کو دی زندگی ہوں دی ہے باہر دی، یہ باہر دی زندگی ہے. میں ہوں اپنے گھر کیا نہیں کہتا، میں سفر چلتا ہوں، میں باہر بتا، میں تہاڈے اندر بیٹھا ہوں. وہ بھائی بنتا چاہو سنا نہیں سے کیا کرو. توجہ کرو، ہن جڑی میری باہر دی زندگی ہے وہ میری بیوی نہیں دسا سکتی، میری دھی نہیں دسا سکتی، میرے گھر دے فرد کرے دسے سے، وہ میرے دوست دسے سے، میرے یار دسے سے، میری جماعت دسے سے، میری سنگت دسے سے. بابا اسا کو اتنی سال نمازاں پڑھیں، اتنا عرصہ اساں دے نال گزارے، اساں دے نال سفر کیتے، اساں کو گھر تو باہر بیٹھے سے، یار نال دا اٹھن، اوندا باہن، اوندا کھاون، اوندا پیون، اودی تجارت، اودی معاشرت، اودی معیشت، اودی سیاست، اوندا نظام، یہ سارا کچھ باہر والا اے باہر دی جماعت دسے دیے. او لوگ جڑے نال رہندے او نال رہن والی جماعت دا نام صحابہ ہے. سارے بولو کیا ہے؟ اگر اے باہر والے کو جرا کرتے آکھو غلط ہاں، جرا کرتے آکھو انہیں کنے دین کہنا، جرا کرتے آکھو بے دین تھی گیا، اسلام تو منکر تھی گیا، تو نبی دی آدھ زندگی تا ختم ہوتا کتنی پوچھتی کون دل دسی، کون کون دسی سی جب لہنے تو تجرا کرے. ہی واسطے صحابہ کے ایمان گھننا مان امت کے فرض ہے اور ان تے تنقید کرن کفر اور حرام کہ اے حضور دی زندگی دی حفاظت تائیں اے پیغام ختم نبوت جب میرے صحابہ محفوظ ہے. صحابہ محفوظ کہنی تو نبی دی زندگی امت نے کچھ بھی کہنی. ایک گا ایک کے اندر دی زندگی، مثلا میں گھر رچ رہتا، میں سنگا گھر رچا، میں رہتا گھر رچا، میرا کھیری نال کی میں برتوئے، بیوی نال کی میں برتوئے، بھیڑی نال میرا کی میں برتوئے، میرے سوتر ملیر عزیز رشتہ دار چاچے مامے یہ سارے خاندان، میرے سسرال، میرا قبیلہ، انہیں نال میرا اٹھان، انہیں نال میرا بہان، انہیں نال میرا کھاون، انہیں نال میرا پیون، انہیں نال میرا رہن، انہیں نال میرے معاملات ایک کیمیں چل دیں کہ انہیں کو پتہ نہیں. ایک گھر والے ڈسیشن کون ڈسیشن؟ سارے بولو اچھی آواز نال بولو جنہیں خدا نے سمجھ نہیں کی وہ ڈسیشن گھر والے. ہی واسطے اہل بیت تے اعتماد ضروری ہے کہ اندر والے نہ ڈسیشن تا اندر دی زندگی باہر کا نام سے. این سمجھو رات تے اندھارے والی زندگی اہل بیت کنو امت کنے پہنچی ہے اور بھی تے سوجلے والی زندگی صحابہ کنو امت کنے پہنچی. ہن ایک شے بھی سمجھو چھوٹی تھی، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا جو انہیں دوہی طبقے دی عزت محفوظ ہے تو ختم نبوت محفوظ ہے. اگر انہیں دی عظمت محفوظ کہنی تو اسلام محفوظ کہنی. بالکل سادہ لفظ چکھینا بیٹھا کوئی گجوئی کال کہنی، کوئی تخیل اور تصور کہنی تقریر کرنا بیٹھا تو آپ کو کوئی اشعار سنا کر رہی تھے جناب وہ واہ واہ نہیں اقوامن چاہتا. میں گال سمجھانا چاہتا پوری توجہ نال گال سمجھا. نبی سے جب محنت شروع کی تھی اکائی کرو شروع تھی، جس میں ہند سے لکھو نا 1 2 3 4 1 تو 9 تک اکائی تھی، 10 کرو دہائی ہوئی، 100 کرو سینکڑے ہوئے، 1000 کرو بلا 1000 لکھی جب شروع کی، بلا 10,000 بلا لاکھ بلا پتہ نہیں کتنے تک بندہ بھیجے پیا. اسلام دی اکائی جیڑی ہی سب تو پہلے حضور سے جنہیں لوگ کلمہ پڑھے اور عورتیں وچوں سیدہ طیبہ طاہرہ
حضور تے اہل بیت وچوں جو پہلی گواہی اندروں ملی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پہلی گواہی بارہوں جڑی ملی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہی واسطے ہی نے دو دا نام حضور فرمایا جو مردے وچوں ابو بکر عورتیں وچوں خدیجہ دے، میں محمد دے اتنے احسان ہیں جو اللہ سیاں سب دے احسان کے بدلے دے دیتے ہیں، انہیں دے احسان کے بدلے قیامت لی تو آپ دیں گے۔ فرمایا انہیں دے احسان میں نہیں بھول سکتا۔ ہن او اندر دی زندگی ہے باہر دی زندگی، انہیں نبی صحیح دی سیرت کو جمع کرنا شروع کیتے، انہیں دے سامن شروع کیتے، اور یہ بڑی عجیب گال ہے کہ اندر دے لوگیں وچوں بالے وچوں سیدنا علی کے ایک گال میں بڑی عجیب گال دے سمجھ چاہتا ہوں کہ بال کہیں شہدی کو وہی دے دیوے نا بال تو لوگ آکھ دے وہ جدا بڑا آکھ دا کھڑا پتہ نہیں ایڈو ایڈو ماری ہو ویسے، لیکن بال غلط گواہی نہیں دیتا، یہ جو دیکھ دے وہ دسے ہی واسطے گھر دے بالے وچوں ایک گواہی علی ابن ابی طالب نے دیتی ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب اہل بیت کی، تاکہ حضور دی نبوت کامل امت میں منتقل تھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑی جماعت تیار کی تھی صحابہ اکرام، جنہیں دے واسطے نال دین امت تک پہنچے، جنہیں دے ذریعے نال دین امت تک پہنچے، حضور سے دنیا تو ویندے ہوئے امت کو ایک گال کی تھی، ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑی ویندا، ترکت فیکم ثقلین، دو بڑا بھاری اور بوجھل چیزاں تمہارے حوالے کی تھی، ترکت فیکم امرین، دو حکم تو حق دیتی ہے، ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی ابدا، اگر انہیں پکڑے سو تو گمراہ کی نہیں چلے۔ صحابہ پوچھا سی کیا ہے، دور بہتر میں دوہی پڑھ دینا، میں چونکہ اہل سنت تھا صحابہ کو منے دا اہل بیت کوئی تو میں دوہی دا ہی تھا۔ ایک ایک فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ دا قرآن بھی تو حق کو دیتی ویدا، ایک کو مضبوط پکڑا ہے، و سنتی اپنی سنت دیتی ویدا، قرآن کو اپنے دماغ نال نہ میری سنت نال سمجھا ہے۔ دوجا فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، میں قرآن ہی دیتی ویدا اپنی اطرت آل اولاد خاندان تو دیتی ہوں، یہ دو چیزاں حضور دیتے گئے، کتنا سارے بولو نا میری طرف دیکھتے، لیکن کہیں کو دیتے نہیں، ایک دو ترے بندے سمجھے باقی پتہ چل لگا بھئی قرآن ہی نبی سے بیدے ہوئے دیتی ویدنے جو تو کو دیتی ویدنا، سنت بھی دیتی ویدنا، اہل بیت بھی تو کو دیتی ویدنا، تو ایک کہیں کو دیتے گئے سارے کو آخری بیلا ہوگے کہ آدمی دی نزا دی کیفیت ہوگے کہ دنیا کو رخصت تھی نہ پیا ہوگے، وہ وسیعت اعتماد آلے تے کریں دے یا دشمن کو کریں دے۔ مثلا نے بال میرے مثال کے طور پہ میں کو اعتماد اکثر سے میرے بال دا خیال کرائے تو حوالے کی تھی اے میں محنت کی ہے، مدرسہ پڑھائے، مسجد پڑھی ہے، میں تہارے سپردے اے دا خیال کرائے، میرے پالے دا خیال کرائے، ہوں کو اکثر جگہ ہوتے اعتماد ہے، جے میں کوئی اعتماد کہنی یا رب کو دوتے اعتماد کہنی نبیوں دو حوالے کرتے بنیے، اے دا مطلب ہے کہ پیغمبر کو اتنا پتہ ہی نہیں لگیا جو میں دین تے اہل بیت کے گنے دے رہا۔ میری گال تو سمجھنے بھی تھوڑے پہنی سمجھنے میں کیا تب گویا امت کنے ترے چیزاں پنے بن سکے، ایک صحابہ، ایک قرآن، سنت، اہل بیت، اور جڑی اہم شے پنی ہے وہ ہنے دو دے واسطے، یہ دو ہی چیزاں جڑے واسطے نال پنن او چیز امت نال جڑیے تا اے پنن، اوندا جوڑ نہ ہوئے تا نہیں پوچھا وہ ان صحابہ سارے بولو کیا ہے، اور صحابہ کو گٹھو نہ قرآن اگی تے چلتے نہ اہل بیت اگی تے چلتے،
ہی واسطے صحابہ اہل بیت کے اوتے ایمان دینا من فرض ہے. ہن میں ایک شے چھوٹی جی سامنے چاہنا گال بڑی مختصر کرنا چاہتا. صحابہ کو حضور سے تشبیہ دی ہے ایک حدیث ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان دے تارے نکار ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ انہیں بھی جیدی اقتدا کرے سو ہدایت پاوے. کیا فرمائے رہے آسمان دے تارے ستارے نکار ستارے ہوں ویلے نظر آمدن بھی کوئی ہوں دے دیدہ لوگ کیا نہیں ہوتے لیکن سیج دی وجہ تو پتہ نہیں لگتا. سیج غروب تھیوے تا ہونے بھی روشنی چمک دیئے. حضور تے ہوندے ہوندے کہیں دیا کوئی تقدس تے حیثیت ہے اینی اتنی واضح تھی کہ ایک نو اللہ کیا کیا کم تھی سے جیڑی حضور دے آفتاب نبوت دے اون سیج دے عالم دنیا کنو عالم برزخ بنیار دے بعد پچھلے کنے جاوے دے آئے انہیں کنو پتہ لگے جو این دے اندر چمک کتنی ہی این دی کتنی ہی این دی کتنی ہی بل ستارے چمکے. حضور نے ستارے نال تشبیہ دیتی ہے یہ گال کو غور نہ سمجھائے. ایک تا ہے کہ جی میں زمین تو آسمان دے ستارے اونچے میں تساں لوگیں تو صحابہ اونچے. جی میں کوئی زمین والا کئی صحاب کئی ستارے کو کوئی ستاروں کو چنگا نہ لگے آکے میں تو کہہ نہیں کریں گا اندھے وچ ستارے کی روشنی ایک فرق نہیں امدہ کہیں تے منن نہ منن نال محمد تے صحابہ دی یاری ایک فرق نہیں امدہ. جی میں کوئی ڈاڑھا غصے چاہتے تارے دی طرف منہ کرتے ہیں تھکن دی کوشش کرے جو میں دوتے تھکا تو کتوں سے سارے آنکھوں اپنے تے نہ کن ہوندے موتے جیڑا ہی کرے سے ہمیں کوئی کرے ہوندے موتے جیڑا ہوندے موتے ہو سے ہی واسطے صحیح فرمایا من احبہ ہوں فَبِحُبِّي احبہم ہنائے نال محبت میری محبت دی علامت ہے جو اے میں کو پیار ہیں جنہ ہنائے نال پیار کریں دے اور میری وجہ تو کریں دے جو میرے یار ہیں. فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ جنہ ہنائے نال دشمنی ورتے دے وہ میری وجہ تو میرے نال پیار کرنی وہ لوگوں کو آنکھ نہیں سکتا جو میں نبی کو نہیں منے دا جو کئی غازی تیار تھی یہ بل بہانہ پڑا ہے جو یارے کو آپ کو اے ٹھیک کرنی اے ٹھیک کرنی اے ٹھیک کرنی جب لے اے ٹھیک کرنی نبی کی بھی ٹھیک رہا ایک بہانہ پڑا ہے. بھئی سارے صحابہ منور اور روشن ہیں تو سوال ہے کہ سارے ستارے روشن ہو دیں یا کوئی ہوں دے تے کئی کہنا ہاں این ہے کہ کئی شروع سے جلانگا پہ ہوں دے تے چمکڑ شروع کرنے دے کوئی تھوڑی دیر دے بعد کوئی رات دا پہلا حصہ گزرنے دے بعد کوئی آدھ رات گزرنے دے بعد کئی بڑے ویلے کو کئی ابتدائی اسلام گنن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کوئی ابتدائی چاہیں سابقون الاولون بنن کوئی ہجرت تو پہلے آئیں کئی ہجرت کی تیئے کئی ہجرت کے بعد انصار مدینہ بنن والا کئی اوہن جڑے ہجرت کے نصرت والے نہیں لیکن انہیں دی اتباع کریں دے ہوئے محبوب کو ڈٹھنے تے محبوب تے کٹھے چلیں اس سارے دے سارے ہدایت والے ہیں. قرآن ہنے کو آکے رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ ہنے تے راضی اے رب تے راضی. اور میں ایک شے تو سمجھانا چاہنا میرے طرف توجہ کرے سو میں گال سے آپاں جتنے بیٹھوں اور میں بلکہ ایک وعدہ کھا صحابہ دے بعد کنو گھنتے آج تک جتنے لوگ دنیا چاہیں وہ ابو حنیفہ ہے امام مالک ہے شافعی ہے احمد ابن حنبل ہے بخاری ہے مسلم ہے ترمذی ہے ابو داؤد ہے ابن ماجہ ہے غزالی ہے رازی ہے بڑے بڑے علم والے ہیں
آپ ہنے دی وفات کے بعد ہنے کو نیک گمان نال تعاقب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رحمت اللہ علیہ اللہ دی رحمت ہونے کہ نیک گمان لیکن رب دا فیصلہ سادے کرے کہنی جو اللہ ہنے نال کیا کیا گال سمجھے بیٹھو کہنا حسن ظن نے کہ چنگے ہن حضرت درخواست دی بہت بڑے بزرگان 70-80 سال انہیں اطلاع تبلیغ تعلیم تدریس اور پوری امت دی ہدایت کا کم کیتے میاں عبدالہادی صاحب جناب 60 سال 70 سال اے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے نے اللہ انہیں قبر کو جنت دا باغ بناوے اللہ انہیں قبر تے رحمت وساوے اے حسن ظن نے قرآن کہیں گے تو آپا جتنے سے آپ ایسے مجہول العاقبت جو ساکو اپنے انجام دا پتہ کہنی سارے نال کیا تھی انہیں چلو تمہارے بھی تو کوئی کو پتہ ہے جو میں کو مردے ویلے کلمہ نصیب کی سے گمان ہے رب دی رحمت تو اللہ کرم کرے سے کلمہ دی دولت ایمان نصیب کرے سے جو ساری زندگی ہوں دا کم کرے دے وہ دی رحمت تو یقین رکھے گال کو سمجھو میری طرف لیکن صحابی جائے ایک نظر حضور دی محفل بیٹھے تے کلمہ پڑھ گی دے سے تے رب جا کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ہنے تو راضی اے میں تو راضی اوہن معلوم العاقبت ہنے دا انجام خدا دنیا چلے ساری تے ہم المہتدون ہم الراشدون ہم المفلحون ہم الفائزون اولئک حزب اللہ میں ہنے تے راضیاں اے ہدایت والے اے متقی اے پرہیزگار اے نیکوکار اللہ ہنے دا نتیجہ دسائے ہے حوصلے نال میری گل سنو آج جے کو اپنے انجام دا پتہ نہیں او زبان ہوندے ہوتے کھلے دے جے کو قرآن او دا نتیجہ پہلے دسائے جنت وچ ونجن دے بعد آخری نعمت رب دی رضا ملنی ہے سب تو آخری اے او نعمت ہے جڑی دنیا سب تو پہلے اللہ نے محمد کے صحابہ کو دے دی تھی میں تا یہ مقام صحابیت ہی واسطے ہنے تنقید تک کہیں کو حق حاصل بحث تک کہیں کو حق حاصل ہے اللہ معاف کر چھوڑے تو تے میں کون ہوں تے گفتگو کرن والے تو تے میں کون ہوں تے بحث کرن والے اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں سارے آپ کو کیا ہے معصوم کا معنی ہے تصور چی گناہ نہیں ہوتا اللہ کو پاک عصمت نبوت دا خاصہ نبی دے بغیر کوئی معصوم کیا نہیں ہوتا لیکن صحابہ اور اہل بیت یہ محفوظ بھی ہیں مغفور بھی ہیں مغفور دا معنی انسانی تقاضے دیتا حاصل اگر کوئی واقعہ تھی بھی بنیے اللہ کہ میں بخش دیتے میں نہیں پوچھدا جیدہ مسئلہ ہے او پوچھدا کہ نہیں تو کون نہیں پوچھنا یہ جو میرا بچے بات ہے ایک نو کوئی کم تھی گئے میرا تیندہ کمپرومائز تھی گئے میں کو پیاری کتن سر تے ہاتھی پھیرے خوشی تھیا میں کو معاف کر دیتے تو آدھے بھی چکر کچھ نہ تیندو سے تبدیل معاملہ رب ذات محمد تے یارے تے جب لے اون رضا دا اظہار کر دیتے دنیا کہیں کوئی حق نہیں کہ انہیں تے تنقید کرے ایک گال کو پوری توجہ نہ سمجھو سارے صحابہ محترم ہیں انہیں درجے ضرور ہیں مثلا یہ سب تو پہلے ہے یہ ہجرت تو پہلے ہے یہ ہجرت والے ہیں یہ مدینے دے انصار ہیں یہ بدر تو پہلے ہیں یہ احد تو پہلے ہیں یہ حنین تو پہلے ہیں یہ فتح مکہ تو پہلے ہیں یہ فتح مکہ دے بعد والے ہیں یہ جناب حضور دے حجت الوداع دے موقع تے کلمہ پڑھتے مسلمان تھے یہ آخری زندگی آخری ویلے مسلمان تھے انہیں این تا درجے ہیں لیکن ہن سارے صحابہ سارے کو ہن سارے ہی واسطے کہیں تے تنقید دا حق نہیں ہاں انہیں سارے بچوں چار وہ ہیں جڑے سب کے سردار ہیں سارے کو کتنے چار وہ ہیں جڑے سب دے بولو بولو سب دے وہ کیڑے کیڑے عمر عثمان علی جنہیں کو خلافت راستہ ہوں ایک مسئلہ چھوٹا جا اہل بیت کا سمجھانا چاہتا جی میں صحابہ جائے سارا تقسیمہ ہن لیکن ہم سارے صحابی
ایویں اہل بیت کوئی 2 3 4 نہیں، اہل بیت دے وچ کئی لوگ شامل ہیں جنہیں کو نبی سے ہی کیتے، میں نہیں کیتا۔ مثلا ایک اہل بیت دا او قسم جنہیں دے متعلق نبی سے فرمائے جو جڑی میری آل اولاد ہے انہیں دے زکات گھنن حرام ہے، اے مال دی میل ہے، محمد دا خاندان کہنا چاہیے۔ پوچھا گیا سی تمہاری آل اولاد وچ کون ہے؟ حضور نے فرمایا آل علی، حضرت علی کی جتنی اولاد ہے۔ جتنے آوان لوگ ادھر نے اپنے آپ کو آدھے حضرت علی کی اولاد بھی کیوں، اگر باقی سچے لیکن ہے کو زکات دیون حرام ہے۔ آل عباس سکا چاچا ہے، خودی اولاد عبداللہ ابن عباس اور اے جڑے اپنے علاقے چ عباسی بدن ہندوؤں میں علاقے اگر باقی حضرت عباس کے اولاد بھی جو ان تو زکات دیون حرام ہے۔ یہ واسطے کوئی عباسی آتے آکے جو زکات دو، پہلے تو ساجو یہ نواب عباس عباسی کا خاندانی یا حضرت عباس کے قبیلے کی وضاحت کر جو بل زکات کا مستحق ہی کی کہنا۔ تریجا فرمایا آل عقیل، اے حضرت علی دے بیراہن انہیں کلمہ پڑھیا، فرمایا اے میرے بسوت رہے اندے خاندان تے زکات۔ آل جعفر، حضرت جعفر تیار جنہیں ہجرت بھی کی اور حبشہ بنت شاہ حبش کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جن دی وجہ تو اللہ ان دل وچ اسلام کی عظمت پیدا کی تھی اور وہ سبب بنیا حضرت معاویہ دی بہن ام حبیبہ دا نبی سے نال نکاح تھا۔ صحابہ اہل بیت دے تعلق دے دا بیٹا یہ ان سارے اہل بیت ہیں جنہیں کو زکات دیون حرام ہے، انہیں کو آخر اہل بیت ہے نسبی، حضور دے نسب دے اہل بیت۔ دوجے اہل بیت او ہیں جڑے حضور دے نسل وچ، نسل مانا اولاد، دھیری، پتر، دوترے، دوتریاں، بلا ہونے دوترے بھی ادھی تے جتنی اولاد چلی ہے اے حضور دے اہل بیت۔ سارے بولو اے حضور دے اہل بیت۔ اور تسی انہیں کو اپنے عزیز سمجھ دو ہے کہنا ہے دوترے پتروں کو گھروں گھر چھوڑے دینا دے، دیری نال پیار کریں دو یا ہیک نال اندے باقی گھوم آتو تو میرے ہوئے کہنا۔ تریجی اہل بیت دی کسے میں ہے کہ جنہیں حضور دا خون ہی کہنی، نبی دا قبیلہ ہی کہنی، لیکن نو کہیں وجہ تو نبی دے گھر وچ جو آگے نہیں ہون او نبی دے اہل بیت بن گئے۔ انہیں دا احترام امت دے اتے فرض ہے جو حضور دے گھر وچ آ گئے، ان کو مراد اہل بیت سکنی ہونے کو سرے دن، سکونت رہائش کو سرے دن، او اہل بیت جنہیں وچ حضور جب بھی جن شامل ہیں۔ سارے بولو کون حضور جاں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تسا اپنے بیوی کو اپنا اہل بیت کہنے سمجھتے؟ میں ہی نہیں آتا کوئی ایک طبقہ دنیا دا کوئی کتنی رہنے والا وہ کیا خیال ہے جو بیوی کے متعلق یہ آدھے میری اہل بیت کہنی ہے، میری گھر والی کہنی ہے، اہل بیت مانا ہی گھر والے۔ ہن سیدہ خدیجہ اہل بیت چل جی، یہ نہ حضور کی برادری ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ رشتہ دار ہے، یہ تو پہلے 2 یا 3 شوہر فوت تھی چکے ہیں، یہ تو ای حضور دے آفتے بعد چلے، لیکن جب نکاح چاہیے یہ صرف نکاح چلی آئی، حضور فرمائے جنت دے سردار عورتیں وچوں میری خدیجہ ہے۔ بی بی عائشہ آدھی ہے حضور خدیجہ دے اتنا فضیلتہ بیان کر دیا جو میں تا خدیجہ کو کہنا دکھا جو کہ جی، لیکن حضور سے اتنا ذکر کر دیا جو میرے کو رشک آمدہ جو کاش میں ہوں بلے ہما خدیجہ کو دیکھا تے خدیجہ کا نبی نال وفائی تے محبتہ دیکھا۔ کو سمجھو ہون حضرت عائشہ صدیقہ اے نبی دا قبیلہ کہنی، حضور بنو قریش وچوں نے بنو تیم، لیکن بیوی بنی ہے اہل بیت۔ حضرت حفصہ و حضرت عمر دی ہے بیوی بنی ہے اہل بیت۔
حبیبہ ابو سفیان دی دھیے بیوی بڑی ہے اہل بیت ہے. تتریجی قسم اہل بیت ازواج بیوی. سارے بولو کون؟ ہوں تمہارے پاس بیوے نال عقیدت تے محبت ہو سے سورے کو تو سب دھکے دے کے گرو گھر کریں یہ کریں دو کوئی عقل مند. ہاں شریفو بیوی دی وجہ تو سورے کو لوگ ابا سمجھدن. میرے نبی فرمائے تمہارے ترے پیو ہیں. من علامہ کا جڑا تو آپ کو سکھاوے، من والدہ کا جد واسطے نال سجام تے آیو، من زوجہ کا جڑا اپنی دھی تے کو دے دے. ہن سورے کو تو آدھی کیا فادر اللہ انگریز کا جملہ پتہ نہیں کیا بلا ہے بھئی اے میرا یعنی او بیوی دی وجہ تو سورا میرا کیوں بن گیا. سالے کو ادو برادر نسبتی بھرائے نسبت دی وجہ تو یعنی سکا تا نہیں لیکن میری بیوی جو میرے گھر میں چاہیے ہوں دا بھرائے تو میری بھرائے. یہ تمہارے پاس سالے کو دھکے دیتے گاڑ چھوڑے نہیں. سارے بولو عقل مندو میں تمہارے کو دماغ بھائی سورے نال بھی پیارے سالے نال بھی پیارے صرف ایک نہیں. یہ بھی غلط فہمی دور کرو. حضرت ابو بکر دے جتنے پترن اے امت دے ماموں ہیں حضور دے سالن. عمر دے جتنے پترن امت دے ماموں ہیں حضرت جناب والا امت دے ماموں ہیں نبی سی دے سالن. ابو سفیان دے جتنے پترن او امت دے ماموں ہیں ابو سفیان دی اولاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سالن. اے اہل بیت اے چار طبقے ترے طبقے تو سکنی اہل بیت، نسلی اہل بیت، نسبی اہل بیت. اے ترے طبقات ہیں جڑے اہل بیت شامل ہیں. ہون جی میں پوری توجہ میری طرف کرو مدان ختم کر دینا. جی میں سارے صحابہ محترم ہیں سب تے ایمان فرض ہے. ای میں سارے اہل بیت محترم ہیں سب تے ایمان فرض ہے. جی میں ات سردار چار ہیں کتنے صحابہ کا شریف پتہ نہیں دگدگی میں جاؤں کوئی صحابہ بھی سردار میں اہل بیت کی سردار چار ہیں پانچ نہیں. جناب علی، جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدنا حسن، جناب سیدنا حسین. چار ہی واسطے علماء حدیث کے کتابیں مناقب اہل بیت انہیں چار کا ذکر زیادہ کرے دیں کیونکہ حضور نے انہیں کو مستقل علیحدہ ذکر فرمائے. تا اے ہنے بچو جی میں صحابہ بچوں او چار سب تو افضل ہیں. ان میں تمام اہل بیت سارے قابل عزت تے قابل احترام ہیں. ہنے بچو اے چار افضل ہیں. پانچ خیال کریں کیوں چار آدھا بیٹھا جی میں ات نبی صحابہ شامل کہنی تو صحابی نبی شامل کہنی. حضور سردارن تو صحابہ تابعدارن. اتنے سارے اہل بیت نبی نہیں بنتے تو نبی ہنے علی کار گھر دا فرد نہیں بنتے. حضور سردارن تے اے نبی دے اہل خانہ ہیں. ہی واسطے اتوی چارن اتوی چارن اے چار دا منکر ہے تا ہی بیمان ہے جے او چار دا منکر ہے تا ہی بیمان. مسلمان وہ ہے جے انہیں چار نالی محبت ہے انہیں چار نالی محبت. ایک گال اج دے دی دے حوالے نال چھوٹی جی آدھی کرنا چاہتا ہوں. اپنی تقریر ختم کی تھی بیٹھا 4 بجے میں پاس جانے چاہتا. توجہ کرو اس سارے کو پتہ ہے. اتھوں والے کو خاص طور پہ کوٹ سنبھابے والے کو جتنا پتہ ہوتا اتنا کہیں کوئی نہیں ہوتا. جو حضرت حسین کی شہادت کرنا تھی دسو بھائی سارے آپ کو سن کہیں نہیں پوچھتا میرے کو پتہ ہے تو کہیں کو یاد ہو سے کہنا لیکن تاریخ تو یاد ہے زوردار کیا. ہوں میں تمہارے کو پوچھتا ہاں حضرت حسن حضرت حسین تو عمر وچ بھی بڑے نے حدیث نقل کرنے بھی بڑے نے حضور نال مشابہت
چہرہ تے سینہ حسن دا حضور نال ملتے، باقی وجود حسین سیدہ ملتے رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ۔ لیکن میں تمہارے مجمع وچوں پوچھدا جتنے بیٹھو تے جو بیٹھے اے دسو تو حضرت حسن کدا شہید تھا؟ ایک میرا منہ تک یا محبت آخر کیوں یاد کہہ رہی ہی واسطے جو حضرت حسن نے معاویہ نال صلح کر دی۔ حسن نے امت دے اتے اتنا بڑا احسان کیتے کہ اودے احسان دا بدلہ دنیا چ بھی خدا دیتے تے قیامت چ رب دے سے۔ دنیا چ ہے جو قرب قیامت جڑے حضرت مہدی امسن آئے کہ نہیں امسن او مہدی حسن دی اولاد وچوں ہوتے تے پوری روئے زمین کو یملا الارض بالعدل انصاف نال بھر چھڑے سے۔ کیوں؟ ہوں بلے حسن دی حضرت مہدی دی حکومت ہو سے، ان دی اقتدار ہو سے، ان دی خلافت ہو سے، ہی واسطے کہ حسن نے اقتدار کو ٹھوکر ماری ہی جو امت ایک رہے دو ٹکڑے تقسیم نہ تھی دے تے حضور فرمایا ان ابن الصالح السید اے میرا او پوترے جڑا ڈاڈھا نے کے تے سارے دا سردار ہے یصلح بین الفئتین المسلمین مسلمانے تے دو گروہ وچ جڑا صلح کروے سے تے حسن دا کردار آ جدی وجہ تو او جڑا لیظہرہ علی الدین کلے پوری دنیا تے دین چلدا پیا تے غالب تھیندے ہوئے آپس دے باہمین مشاجرات دی وجہ تو رکیا حسن دی صلح دی برکت نال امیر معاویہ دے دور چ فتوحات اجل حسن دے اتے ظلم ظالمے کیتے اون دے نام دا تذکرہ کہنے اون دی شہادت دا ذکر کرنے تو حقوق صحیح ہے نا یہ مہینہ کہہ رہے یہاں یاد رکھیو دوسرے جہاں گزرے نہ سفر دے جہاں ختم تھی سفر دے مہینے دی 29 تاریخ کو مدینہ طیبہ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ ہنیدہ وصال تھے۔ یکم ربیع الاول کو جنازہ پڑھا گئے جنت البقیع قبرستان سیدہ فاطمہ دے پہلو چنا کو دفن کیتا گیا۔ اے حضرت حسن دی شہادت میں ہی واسطے دسیندا پیا کہ سب کچھ سنا والا سنی نہیں عملی سنی ہونا چاہیے۔ صحابہ تے اہل بیت کو پڑھوں بھی صحیح یاد بھی کروں انہیں عقیدت کے محبت بھی رکھوں تو میں علماء کو درخواست کرے سا جتنے اے بیٹھو اپنے اپنے علاقے دیتے اپنے اپنے مسجدیں دے کم از کم صحابہ اہل بیت کے فضائل دے وچوں مولانا زکریا دی چھوٹی جی کتاب حکایات صاحب جڑی فضائل اعمال ایک ہی پڑھتے سنایا کرو ان دے وچ حضور دے اہل بیت حضور دے ازواج حضور دی اولاد حضور دے خاندان اور حضور دے یاریں دے قربانے دا تذکرہ ہے تاکہ مسلمانے چ وہ جذبات پیدا کیے کہ ہنے دی زندگی دے مطابق گزرے۔ اللہ سے اپنا سارے دی حاضری کو قبول کرے کہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میں گال نچوڑ کر چھوڑا دین امت کے نے جڑا پہنچے وہ دو طبقے نال صحابہ تے صحابہ کو چھڑے سو تو تائی دین کہنا مل سے اہل بیت کو چھڑے سو تو تائی دین کہنا مل سے جڑے ہنے تو وچوں کہیں ایک دا منکر ہے وہ ختم نبوت دا منکر ہے جڑے ہنے توہین نال پیار کر دے وہ ختم نبوت دے عقیدے دا محافظ۔ اللہ سے اپا سارے کو عقیدہ ختم نبوت صحابہ اہل بیت کی محبت سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ شب بہت بڑا سانحہ کے کراچی ہے حضرت شیخ الحدیث محدث جلیل بلکہ میرا اور ہنیدہ طالب العلمی دا جامعہ فاروق 2 سال کا دور کٹھا گزرے حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ محمد عبداللہ عادل اصل ہونے کا نام عبداللہ نا ابو عادل تجھے برادنا عبید اللہ نا ابو شاہد
تریجا دنا عبدالرحمن خالد تریجا دنا عبدالرحمان اندے نا دے نال شاہد تو مولانا عادل تے رات قاتلانہ حملہ تے وہ شہید تھے اور اج انہیں دا چہرہ تصویریں پہ آئی میرے فیس بک پہ آیا چہرے دسیں دے رہتے ہیں جنہیں کو صحابہ اہل بیت نال محبت ہوئی ہے اللہ موت کے بعد ہوئے کو کتنا عظمت آنے لگا اور کہیں تو رستے تو ہٹاون نال ایک صحابہ اہل بیت کی محبت اہل سنت کے دلے میں چکو گاڑ نہیں سکتا ساری سب تو بڑی محنت ہے کہ این ملک ناموس رسالت صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کی حفاظت دا حکومت قانون بنا دے اساں ارباب اقتدار کو بھی اور افواج پاکستان کو بھی مطالبہ کرنے سے تاکہ ملک فرقہ واریت انتہا پسندی دہشت گردی قتل و غارت کا خاتمہ تھیوے اور پتہ لگے کہ ہر مسلمان حضور دے پورے دین کو پورے قرآن کو نبی دی پوری جماعت کو حضور دے پورے اہل بیت کو منے دے